اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاطر میں واضح پیغام دیا، شیطان ہمارا ابدی دشمن ہے، شیطان کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ شیطان ہمارا دوست بن سکتا ہے، نہیں۔ آپ کہیں گے آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے شیطان دشمن ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن ہم جاننے کے باوجود جب شیطان کے ہتھکنڈوں میں آ گئے تو اس کا مطلب ہے شیطان کی چالوں میں پھنسے جا رہے ہیں آپ۔ اب رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح پیغام دیا کہ شیطان تمہیں کس چیز کا وعدہ دیتا ہے اور اللہ نے تمہیں کس چیز کا وعدہ دیا۔ بھئی میں نماز پڑھوں گا، میں تراویح پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا تو میں کماؤں گا کیسے؟ یہ دل خراش باتیں سنیے۔ سورہ بقرہ ہے، بھئی میں اگر نمازیں پڑھتا رہا تو میں کماؤں گا کیسے؟ رات قاری صاحب ایک گھنٹہ اگر تراویح پڑھوں گا تو میری نیند نہیں پوری ہوگی، میں کماؤں گا کیسے جناب؟ کوئی دل خراش باتیں سنیے۔ اب یہ سارا وعدہ کس کا ہے سنیے۔ اب سورہ بقرہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ۔ شیطان جو ہے یعدکم الفقر، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا، محتاجی کا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان نے دو وعدے انسان سے کیے، پہلا وعدہ فقر کا اور دوسرا بے حیائی کا۔ یہ شیطان چاہتا ہے کہ ایسا ہو۔ اب دو وعدے یاد رکھیے گا جو شیطان نے ہم سے کیے ہوئے ہیں، ایک کس کا؟ فقر، محتاجی، اور دوسرا وعدہ شیطان نے کیا کیا؟ بے حیائی۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کی بات ہے، قرآن ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل میں اس بات کو ڈال چکا ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کے اپنی مرضی۔ دو وعدے شیطان نے کی اور دو ہی وعدے میرے تیرے رب نے بھی فرمائے۔ پتہ نہیں بڑے خاموش بیٹھے ہو، اب سوچنے پہ نہیں یہ کہڑا موضوع ہے جی، یہ موضوع بڑا اچھا ہے کہ جو پتہ لگتی کہ اس موضوع میں ہے کہ وہ جہاں پہ کوئی برائی بندہ دیکھے تو وہاں ٹٹولنا چاہیے کہ نہیں؟ کہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لینی چاہیے جی، آنکھ بند کر کے۔ آج کے زمانے میں بہتر یہ کہ آنکھیں بند کر کے نو میرے خیال سے، لیکن نہیں، جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے وہاں تک برائی کو روکیں، پوچھا جائے گا برائی کے بارے میں۔ تو دو وعدے شیطان نے کیے، سمجھیے گا۔ ایک وعدہ کیا تھا فقر، محتاجی کا، اور دوسرا وعدہ، سارے بھی تک نہیں بولے، میں آگے کیسے چلوں؟ شیطان کے دو وعدے، ایک وعدہ کس کا؟ فقر کا، اور دوسرا وعدہ کس کا؟ اب دو ہی وعدے میرے تیرے رب نے فرمائے۔ اللہ کا نام آئے تو بندہ اس طرح تو نہیں بولتا۔ آج شیطان کا نام ہے، بندہ گردن جھکا دینے کے، یہ خبیث ہے، لیکن اللہ کا نام آئے بندہ منہ پہ مسکراہٹ لا کے بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں نے پڑھی ہے، دو وعدے شیطان کے، فقر اور بے حیائی، اور دو ہی وعدے اللہ نے فرما دیے اس آیت کے ضمن میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان انسان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے بندے اگر مسجد میں چلا گیا، اے بندے اگر تو نے ٹائم مسجد میں دے دیا، تیری دکان کا کیا بنے گا؟ تیرے مال و دولت کا کیا بنے گا؟ تیرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اے انسان اگر تو مسجد میں چلا گیا تیرے روزے کا کیا ہوگا؟ شیطان یہ کہتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، مگر وہی شیطان جب برائی کی بات کی جائے، جہاں نائٹ موسیقی کی بات کی جائے، جہاں پر بے حیائی کی بات کی جائے، شیطان کہتا ہے بندے یہاں تجھے بڑا سرور ملنے والا ہے،
شیطان کہتا ہے بندے یہاں تجھے بڑا سکون ملنے والا ہے، پوری پوری رات گزر جائے بندے موسیقی کی محفل سے اٹھتے نہیں، کیونکہ شیطان کیا کہتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ۔ سبحان اللہ نہیں آتا اس کام پہ، سبحان اللہ آگے بن سے اچھا جڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی گل غلط تو نہیں آخی، پتہ نہیں تُس زیادہ سمجھدار ہو، میں کوئی گل غلط تو نہیں آخی نا، پوری پوری رات ایسے گانے نہ سننے رہے نا، کسی جگہ آج پی ایف ہوٹل کے سبززار میں محفل ہے، پوری رات بیٹھ کے سنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الشیطان یعدکم الفقر، جب نماز کی باری آئے گی، جب قرآن کی باری آئے گی، جب رب کو راضی کرنے کی باری آئے گی، شیطان کہے گا نا بندے، نا بندے، تو نے جانا نہیں ہے، اتنا زیادہ وقت تو دے گا کیسے، نماز تراویح کے اندر 1 گھنٹہ تو دے گا کیسے، اگر تو تراویح پڑھنا شروع ہو گیا تیری دکان کا کیا بنے گا، تیرے بال بچوں کا کیا بنے گا۔ ایک طرف سے جب شیطان نے تھپکی لگا دی مگر دوسرا کام ساتھ ہی شیطان نے کر دیا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اسی مسل کے ساتھ دوسرے گراؤنڈ میں اگر تیری موسیقی کی محفل لگی ہے، جہاں پہ لو لاب کی محفلیں لگی ہیں، جہاں پر ہر قسم کی بے حیائی کا کام ہے، وہاں شیطان تجھے کان سے پکڑ کے لے جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان نے انسان سے 2 وعدے کیے، ایک وعدہ محتاجی کا کر دیا، دوسرا وعدہ شیطان نے بے حیائی کے اندر انسان کو ڈالنے کا کر دیا۔ ادھر 7 مسجد، ادھر 7 مارکیٹ اور بازار ہو، مارکیٹ تمہیں آباد نظر آئے گی، تجھے گراؤنڈ جہاں پہ موسیقی ہے، جہاں بے حیائی ہے، وہ تجھے گراؤنڈ وہ تجھے آباد نظر آئے گا، مگر تجھے مسجد ویران نظر آئے گی، اس لیے کہ شیطان کا انسان سے وعدہ ہے۔ مگر ذرا پڑھ تو صحیح نا، جو شیطان والے ہوں گے وہ شیطان کی بات مان کر فقر اور محتاجی کا بہانہ تلاش کر کے مسجد ویران کر کے بے حیائی والی محفلوں کو آباد کریں گے، مگر جو رحمان والے بندے ہیں، یہاں بولنا تھا ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ، جو شیطان والے بندے اور رحمان والے بندوں میں فرق دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہتا ہے۔ اب شیطان والے بندے وہ ہوئے جنہوں نے مسجدوں کو غیر آباد کر دیا، جنہوں نے موسیقی اور بے حیائی کے کاموں کو پروموٹ کر دیا اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ ارے تجھ پہ لعنت رب کی برسنی چاہیے، ارے تجھے کس نے کہا کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ میرا رب تو کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک دفعہ پھر آپ سبحان اللہ۔ اے انسان ہے بندے، تجھے کس نے کہا موسیقی روح کی غذا ہے؟ ذرا قرآن پڑھ تو صحیح، قرآن سن تو صحیح، تجھے سرور کتنا آئے گا۔ کہیں رب کہتا ہے الرحمن، کہیں رب کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہیں رب کہتا ہے علم الانسان، کہیں رب کہتا ہے میرے بندے نا امید نہ ہونا، ذرا ہم قرآن پڑھے تو صحیح، قرآن سنے تو صحیح۔ اے بندو، اے رب ہے رب کائنات، تو بتانا کیا چاہتا ہے؟ رب فرماتا ہے سورہ بقرہ پڑھو تو صحیح، تمہیں شیطان کے بندوں میں فرق نظر آ جائے گا، تجھے رحمان کے بندوں میں فرق نظر آ جائے گا۔ اب شیطان کا وعدہ یہ ہوا اگر تو نے نماز پڑھی، نماز تراویح میں 1 گھنٹہ تو نے دے دیا، تو فقر اور محتاجی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اگر بے حیائی کی طرف چلا گیا، اگر تو نے موسیقی کی محفل کو آباد کیا، شیطان نے تجھے برا بلا کہنا نہیں، کیونکہ وہ شیطان کا بندہ ہے، مگر رحمان کے بندوں کی صفات قرآن بیان کرتا ہے۔
اب شیطان نے دو وعدے کیے، ماہ رمضان، یہ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں بھی اگر میں اور آپ اگر مسجد سے دور ہیں تو پھر ہم پہ افسوس۔ دل کے کانوں سے سننے والی بات، آقا فرماتے ہیں قرب قیامت میں رمضان بھی اجنبی ہو جائے گا۔ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، قرب قیامت میں ماہ رمضان کیا ہو جائے گا؟ اجنبی کسے کہتے ہیں؟ میں نے اور تم نے کرکٹ کو آباد، ہاں جی رمضان آ گیا نا، اس طرح صحیح کرکٹ کھیل سکتے ہیں، رات بم ٹائم ہونا۔ کتنے لڑکوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو والدین پوچھتے نہیں مسجد میں گئے ہو کہ نہیں، مسجد میں اگر بھول کے آ جائے نا تو 10-15 منٹ کے لیے بھی پیچھے سے فون آ جائے کہ قاری صاحب تو سناتے نہیں، مگر پوری رات کرکٹ کھیلتے رہے، لوڈو کھیلتے رہے، تاش کھیلتے رہے، کسی نے نہیں پوچھنا۔ آقا فرماتے ہیں قرب قیامت میں رمضان بھی اجنبی ہو جائے گا۔ کیا یہ قرب قیامت تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان کے کتنے وعدے تھے؟ دو وعدے۔ اب اللہ بھی دو وعدے فرماتے ہیں انسان سے۔ ہم نے مسجدوں کو غیر آباد کیا، میں نے پہلے کہا ابھی اعلان ہو جی آج شام کو انشاءاللہ، جناب انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، سبزہ زار میں بہت نائٹ موسیقی کیا کہتے ہیں اسے پتہ نہیں، وہ ہوگی جناب تو آئیو۔ یہی بندے جو کہتے ہیں جی دکان نہ کھوچنا کدھر گزارا ہو سی، سب سے پہلے صفوں میں بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جب ہمارا ذہن یہ بن جائے تو ہم امید یہ کریں کہ امید ہماری کیا ہے؟ تو کچھ دن پہلے رب کائنات نے ایک جھٹکا دے کے بتا دیا تھا کہ میں ہوں، میں ہوں۔ تو سورہ فاتر میں اللہ پر میں اور آپ کی، میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے نا، میری اور آپ کی حیثیت نہیں۔ تو میں نے کہا آقا فرماتے ہیں کہ یہ قرب قیامت میں رمضان بھی اجنبی ہو جائے گا، مسجدیں ویران ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، تجربے کی بنیاد پہ دیکھ لیں، اس ماہ رمضان میں آپ جا کے بستروں کے حال دیکھیں اور پچھلے جو سال گزر چکے ہیں ان میں اور اس میں فرق تلاش کیجیے کہ اب کیا فرق ہے اور پیچھے کیا فرق تھا۔ جہاں جس مسجد میں پہلے 15 صفحے تھی نماز کی، وہاں 10 صفحے رہ گئی تراویح کی۔ ہر مسجد کا حال یہ ہے۔ قرب قیامت میں آقا فرماتے رمضان اجنبی ہو جائے گا۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، جان بوجھ کے چھوڑنے والا گناہگار، دکان پر بیٹھ کے گپا مارنے والا، مارکیٹوں کو آباد کرنے والا، تراویح کے ٹائم جہاں، اچھا ہمارا انتخاب دیکھیں، ایک ہے گھر میں ٹی وی دیکھنا، وہ ان کی باتیں سننا، اور ایک ہے رب کا کلام سننا، ہمارا انتخاب کیا ہے۔ ایک ہے ٹی وی پہ وہ ان کی باتیں سننا، ایک ہے رب کی باتیں سننا، ہمارا انتخاب کیا ہے۔ آئیے نا میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ رب فرماتا ہے اے انسان انتم الفقراء، تم سارے فقیر، تم سارے کیا؟ فقیر کا معنی کیا ہے؟ تم سارے فقیر ہو۔ ایک جھٹکا آنا ہے، تمہارا پتہ نہیں چلنا کہاں تھے کہاں نہیں تھے، نام نشان ملک صاحب، راجہ صاحب، عباسی صاحب ختم ہو جائے گا، چودھری صاحب کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ہاں میرا بند تو صحیح ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اب شیطان کے دو وعدے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بھی تم سے دو وعدے کیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، شیطان کے دو وعدے کیا ہوئے،
کہ تو فقر کے اندر چلا جائے گا، تو محتاجی کے اندر چلا جائے گا۔ اگر تو نے مسجد کو ٹائم دے دیا، نماز تراویح میں 1 گھنٹہ اگر تو نے کھڑے ہو کے قرآن سن لیا، قرآن پڑھ لیا، تو محتاجی کے اندر چلا جائے گا۔ تیرے بیوی بچوں، تیرے گھر کا کیا بنے گا ذرا سوچ تو صحیح۔ 1 گھنٹے میں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلا جائے، تو کتنے پیسے کما لے گا، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ لیکن وہی شیطان وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہی شیطان کہتا ہے بے حیائی کے کاموں میں سر فہرست نظر آتا ہے۔ رب فرماتا ہے وہ شیطان والے ہیں، لیکن جو رحمان والے ہیں تو ان رحمان والوں کے ساتھ میں 2 وعدے فرماتا ہوں۔ واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، اللہ نے تم سے 2 وعدے فرمائے ہیں۔ فرمایا پہلا وعدہ رب یہ فرماتا ہے مغفرۃ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میری بارگاہ میں آ تو صحیح نا، میرے بندے میری بارگاہ میں آ تو صحیح نا، آنا تیرا کام ہے، معاف کرنا مجھ رب کا کام ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، دوسرا وعدہ اللہ فرماتا ہے فضل میں کروں گا۔ شیطان نے ہاتھ رکھ کر تجھے گما دینا ہے، تجھے گمراہ کر دینا ہے۔ کیا خیال ہے جب اللہ کا فضل آ جائے، جب اللہ کا فضل آ جائے۔ اسی لیے آپ لوگ، میں کبھی جب دعا کرتا ہوں تو غور کیا کریں میں کیا دعا کرتا ہوں، مولا ہم پہ اپنا کرم اور اپنا فضل فرما۔ اچھا آپ میں سے کوئی دانا مجھے بتا دے فضل کا معنی کیا ہے؟ فضل کو کسی ایک معنی کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، پتہ ہے؟ شیطان کا وعدہ تھا فقر اور محتاجی، اللہ نے پہلی بات کر دی، اللہ نے کہا شیطان والے نہ بنو، رحمان والے بنو۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ رب کہتا ہے میرا تم سے وعدہ ہے، اگر شیطانی عمل ہو بھی گئے، پہلا وعدہ یہ ہے تمہاری زندگی ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ 40 سال کا عرصہ ہو، 50 سال کا عرصہ ہو، اگر گمراہی میں گزار دیا پھر بھی مجھ سے معافی مانگو، مغفرتاً، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور دوسرا کام قاری صاحب اگر سید کھانا دیا اگر اتنا سود نہ کماما تو نہیں گزارا ہونا نا، تو سکے دے زمانے نہیں گل کرنے، دیکھو نا کتنا تک مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے۔ اب وہ والا زمانہ تو نہیں 550 600 کا گھی کا ایک پیکٹ ملتا ہے، اب کیسے گزارا ہو جب تک ہم رشوت نہ لیں، جب تک ہم سود نہ کریں۔ میں کہا نہیں میرے بھائی، کسی صورت میں بھی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے سود کو حرام فرمایا ہوا ہے۔ ایک وعدہ تھا مغفرت کا وفضلا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بہلول دانا تھے نا، وہ بیٹھے تھے بازار میں بیٹھے تھے، وہ بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا تو بادشاہ نے کہا یہ آپ اللہ والے لوگ ہیں، آپ کا کیا کام ہے مارکیٹ میں بیٹھنے کا، آپ کا کیا کام ہے سر بازار اور سر راہ بیٹھنے کا کام کیا ہے آپ کا؟ آپ تو اللہ والے مسجد میں جا کے بیٹھے۔ لیکن اللہ والوں کا کوئی بھی کام جہاں بھی ہو ان کا کام جوڑنے والا ہوتا ہے، جوڑنے والا کام۔ اللہ اکبر۔ حضرت بہلول دانا نے نا لمبی سانس لی، لمبی سانس لینے کے بعد آپ نے کہا اے بادشاہ میں یہاں بیٹھ کے ویسے نہیں بیٹھا ہوا، ایک کام کر رہا ہوں۔ وہ کام کیا ہے؟ کہا میں آج ایک کام کر رہا ہوں، آج میں بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ جملہ سمجھیے، کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ بادشاہ تھا، اس نے کہا بادشاہ ہوتا ہے، اس نے کہا ویسے پاگل دیوانہ مجنون ہے۔ تو بہلول دانا وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے مجنون کہلاتے تھے۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ دیکھنے والے تمہیں کہیں کہ یہ پاگل مجنون ہے۔ ایسی اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ پاگل اور مجنون ہے۔ بادشاہ کا پھر بازار لگا ہے مجنون۔ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں میرے بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں، اللہ مان رہے ہیں بندے نہیں مان رہے۔
بندے نہیں مان رہے، رب مان رہا ہے۔ بادشاہ نے سنی انسنی کی، چلا گیا آگے۔ کچھ دن گزرے، وہی بیض الدانہ قبرستان میں بیٹھے تھے۔ یہ میرے تیرے لیے سبق ہے آج کے جمعہ المبارک کا۔ کوئی مانے نہ مانے اپنی مرضی ہے، دل کی بات کرنا ہمارا کام ہے، اور قرآن کی بات کرنا، فرمان بیان کرنا ہمارا کام ہے۔ قبرستان میں بیٹھے ہیں، پھر بادشاہ کا گزر ہوا۔ اللہ والے، عجیب بات ہے، پرسوں وہاں بیٹھے تھے، آج یہاں بیٹھے ہیں۔ بڑا سخت جملہ ہے، مجھے بیان کرتے ہوئے بھی کب کبھی داری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بہلول کہتے ہیں میں یہاں بھی بیٹھا ہوں تو یہاں بھی جوڑنے کا کام کر رہا ہوں۔ کوشش کرو کہ جوڑنے والا کام کرو، توڑنے والا نہیں۔ یہ جوڑنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ، بادشاہ نے پھر لمبی سانس لی کہ آج پھر یہاں پر، تو بتاؤ رزلٹ کیا ہے؟ سنیے، بہلول کہنے لگے بس آج فرق یہ ہے، آج بندے مان رہے ہیں قبر کے اندر لیٹے ہوئے، وہ نہیں مان رہا، وہ نہیں مان رہا۔ نفلی صدقہ تیری اولاد کر سکتی ہے، صدقہ و خیرات نفلی کر سکتی ہے تیری اولاد، لیکن یہ قیام اور یہ سجدے اور یہ نوافل اور یہ تیری اولاد تیری طرف سے نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی اس امت کے لیے کیا کیا مانگتے رہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سنیے، اب میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے، فرمایا کہ رب کائنات جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کوئی نون لیگی، کوئی پی ٹی آئی والا، کوئی پی پی والا اپنے اگر لیڈر کی حفاظت کے لیے اس کے گھر کے باہر چوکیداری کرے، جملہ سنیے گا، اس کے گھر کے باہر چوکیداری کرے، اپنے لیڈر کے مشکل وقت میں لیڈر کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہو، لیڈر کہتا ہے فلاں بندے کو، فلاں ملک صاحب کو، خان صاحب کو، چودھری صاحب کو اس حلقے کا ٹکٹ دینا ہے، اس لیے کہ میری اس نے حفاظت کی ہے، اس لیے کہ مشکل وقت میں وہ میرا ساتھی رہا ہے، آج میں اسے ٹکٹ سے نوازوں گا۔ ادھر بھی دیکھو نا فرمان ہے، رب فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے مسجد کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ آج اگر دنیا دار سیاسی لیڈر کہے کہ فلاں مقام پر پہنچنا ہے، میں نہیں دیکھوں گا کہ میں ملک ہوں، میں خان ہوں، میں عباسی ہوں، میں چودھری ہوں، لیکن مسجد میں تجھے اپنی خانگی یاد آ جائے، تجھے اپنی بڑھوتری یاد آ جائے، تجھے اپنی سرداری یاد آ جائے تو تجھ پہ پھر افسوس ہی ہو سکتا ہے۔ ارے ادھر تمہیں ایک ٹکٹ دنیا کا ملنا ہے، یا رب فرماتا ہے میرے بندے اس تکلیف میں کھڑے ہو کر رات میں تو نے قرآن سنا، آج سننے والے ادھر بولو نا، تو نے تکلیف میں کھڑے ہو کر قرآن سنا، تو تکلیف میں میرے کلام کو سنتا رہا، تو نے تکلیف میں میری نماز کو چھوڑا نہیں۔ اے میرے بندے، دنیا دار تو دنیا کے ٹکٹ دیتے ہیں، میں رب تم سے وعدہ فرماتا ہوں اولئک اصحاب الجنہ، میں تمہیں، رب فرماتا ہے میں تمہیں جنت کا ٹکٹ عطا فرما دوں گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، طریق اصلاح معاشرہ۔ اور آج تک ایسا نہیں ہوا کوئی بندہ کہے جی قاری صاحب ایسا ذرا کوئی قرات لمبی بھی نہ کرو، مجھے بھی 10-12 سال یہاں پہ تراویح پڑھاتے ہو گئے، کسی نے یہ ہے قاری صاحب دو رکوع ایک آیت پڑھنے ہو کر ایک رکعت پڑھنے 3 رکوع پڑھ گئے، ہاں یہ آخر میں ایک کھڑ پڑھیا کرو اپنا اپنے جذبہ۔ ایک کبھی کسی نے نہیں کہا تھوڑا زیادہ پڑھے ہو جی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج 2 سپارے پڑھ لینے ہو، یہ کہتے ہیں آدھا پڑھے ہو، 2 نہیں۔ پوری رات قوالی سنتے ہوئے تجھے سرور آئے، رب کا قرآن سنتے ہوئے سرور نہ آئے؟ پوری رات
اپنے پیر کے لیے تو کھڑا رہے تجھے تکلیف نہ ہو، لیکن رب کے لیے کھڑے ہو تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ پوری رات مارکیٹ میں گھومتے ہوئے تجھے تکلیف نہ ہو، تیرے کان شاش بشاش رہے لیکن رب کا کلام سنتے ہوئے تکلیف پڑ جائے تو اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان میں خرابی ہے۔ مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو، اس ٹی وی نے کام نہیں آنا، اس اخبار نے، اس فیس بک، اس سوشل میڈیا نے، آج تو کہ نیا فتنہ بھی اٹھ گیا ماشاءاللہ، سوشل میڈیا سننے والے لوگ، وہ ایک خبیث قسم کا بندہ کہتا ہے کہ رمضان تو ہے ہی نہیں، یہ مولویوں نے بنا لیا۔ واجب تیرے کہنے، یہ نام نہاد قسم کے فلاسفر ان کو صحیح کر کے سنا کرے ماشاءاللہ، اس نے آپ کو ایمان سے دور کرنا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ رمضان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ مولویوں کی ایجاد ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کا سارا کام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں نے سارے رولے ڈالے کہ تراویح پڑھا کرو، داڑھی رکھا کرو، امامہ پایا کرو، ٹوپی پایا کرو، یہ مولویوں کے کام نہیں ہے، ہمارا دین ہے، کلمہ صرف مولوی نے نہیں پڑھا۔ وہ الگ بات ہے کہ رب نے بال چہرے کے سب کو دیے، الگ بات ہے مولوی رکھ لیتا ہے تو کٹوا لیتا ہے۔ یہ تراویح کی نماز کسی مولوی کی ایجاد نہیں، میرے نبی نے پڑھی ہے۔ مجھے پتہ نہیں تکلیف کہاں سے ہوگی۔ آج کا یہ لبرل طبقہ ان نوجوانوں کو جو خراب کر رہا ہے، کس طرح؟ اسی طرح یہی ہتھ کنڈے نا۔ اور چھوڑو جی، اگر قرآن نہ سنیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، قرآن نہ سنیں تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ قرآن سننے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا قرآن سننے سے رحمان ملتا ہے، قرآن نہ سنو تو شیطان ملتا ہے۔ معاشرے میں دیکھ لو اور خرابی کیوں ہے کہ ہم نے شیطان کی بات مانی، رحمان کی بات کو چھوڑ دیا۔ تو علامہ نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، مقصد حیات پہچانو۔ تجھے لیڈر کی بات اثر کرے اور ایک ایک ہفتہ تک تو سوئے نہ، تجھے تکلیف نہ ہو، یہاں تو میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں عرفات کا میدان ہے، میرے آقا عرفات کے میدان میں سجدے کی حالت میں، آقا سجدے کی حالت میں، آقا زاروں کے تار رو رہے ہیں، آقا زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ میں جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں، مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں عرفات کے میدان میں گیا، میں نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ذرا سر سجدے سے اٹھائیے تو زینا۔ آقا نے سر سجدے سے اٹھایا نہیں، میں نے ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا، آخر امام الانبیاء نے سر سجدے سے اٹھایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ امام الانبیاء نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ کیا آپ خاتم الانبیاء نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے حبیب نہیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا ہاں ہاں میرے صدیق، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، میں خاتم النبیین بھی ہوں، میں اللہ کا حبیب بھی ہوں۔ فرماتے ہیں جو ہی آقا نے سر سجدے سے اٹھایا، میں نے دیکھا آقا کے آنسوں کی وجہ سے آقا کے چہرے پہ داڑھی کے بال سارے تر ہو چکے تھے۔ آپ فرماتے ہیں وہ عرفات کا تپتا ہوا میدان امام الانبیاء کے آنکھوں سے تر ہو چکا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، رونے کا سبب کیا ہے؟ غیرت مند اور حلالی امتی سنیں۔ آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اے میرے صدیق، میں اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگ رہا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اگر مانگ رہا ہوں تو اپنی گناہگار امت کے لیے مانگ رہا ہوں۔ گناہگار امت مسجدوں کو ویران کر کے بیٹھی ہے، قرآن پڑھنے والا ملتا نہیں ہے، لاکھوں کما لیں، لیکن اگر مسجد کے ساتھ دل لگی نہیں، رب کے ساتھ، رب کے کلام کے ساتھ دل لگی نہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ میرا قول نہیں، یہ رب کے قرآن کا قول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا